الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کی زندگی کے 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے، اس سے لے کر 1905 تک، یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھنا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین، اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے۔ یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں۔ یہ ہے 1905 تک کا معاملہ۔ 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں۔ اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک بزرگ، پھر ان کے استاذ علامہ میر حسن، یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے۔ پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا۔ لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرق، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا۔ علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے۔ اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے۔ 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے۔ ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من،
وَاسْدَرُونَ مَن نجس اسرار من، میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے۔ یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا داعی ہے۔ اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، لوٹو قرآن کی طرف۔ سادہ ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اے جو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ بربنائے طبع بشری ہے، اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری، کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا، کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی۔ اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں۔ وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین۔ اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں، در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کے نشت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا، مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہنتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے، جذبات کی شدت۔ تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں ہے۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے،
نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں. انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لیں. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ ڈسکشن ڈبیٹ ریبٹل کنکلوژن. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم. 37 تا 38 ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال. اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں. اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے. میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے. فَهَبْ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے. اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی. یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی. آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے جو زبور عدم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے
پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے. ایسی بات غلط ہے. یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے. البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے. چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آید بروں. اے لوگوں، میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو. میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے. نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے. مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہے، اور لوگ بھی بہت سے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں رگہائے ساز اقبال. لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے کہ یکے از رگہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں. یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے. ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے. ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل. یہ دنیا دوں، دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا. یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین. یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے. تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، یہ سب اسی کے ہیں. یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا. اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا. دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم، ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں. ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا. اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون. آج معلوم ہوتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. جس نے اس کو بنایا تھا
وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو، اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے۔ اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا، شرک کا، الہاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا، یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے، تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے۔ یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکی خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ۔ لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ وہ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا، بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے۔ We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا، تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم جس کو نعمتیں دی گئیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔
میں نے اس کے بجائے کہا پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا.